السلام علیکم کلاس 10 آج بچے ڈیٹ ہے 18 مئی، اور آج ہم نے جو ہے وہ آپ کی غزل نمبر 1 اس کے اشعار کی تشریحات کا آغاز کرنا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب پر جو ہے وہ صفحہ نمبر 148 نکالیے۔ سب سے پہلا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت یعنی کہ دکھ، راحت یعنی کہ خوشی کو بڑھانے والی، آرزو خواہش، رہنما رہبر۔ اب اس شعر میں جو ہے پہلے مصرعے میں ہمیں شاعر محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر مشکل اور تکلیف کو اپنے لیے جو باعث راحت گرانتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور حسرت جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے تمہارا میرا تعلق شروع ہوا ہے، مصائب کا ایک نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی وہ محبوب کے اور عشق کے لیے رہبر، قائد اور رہنما قرار دے کر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کو جو ہے جیسے کہ حسن قبولیت مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ حوالہ اشعار جو ہے وہ بتاتی چلوں گی۔ سب سے پہلا حوالہ اشعار ہے کہ دیکھیں کہ سارے عشاق کے لیے انجم، رہبر و رہنما تیری خواہش۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا اشعار، پہلا حوالہ شعر جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جو ہے شعر نمبر 2 کا حوالہ شعر اور شعر نمبر 3 کا حوالہ شعر نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلا حوالہ شعر آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ شعر نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے کہ جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا کا یعنی کہ وفا کا دیس، باد سرسر سے مراد گرم اور تیز ہوا، اس سے مراد یعنی کہ آندھی، صبا جو ہے میٹھی ہوا، راحت بخشنے والی ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر میں جو ہے حضرت موہانی وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے دیار وفا کا مقام جو ہے بلند و بالا ہوتا ہے، اور وہ اس وفا کے دیس میں جو ہے وہ نقش محبوب پہ چلنے ہی کو جو ہے وہ اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ مشل راہ ٹھہرتا ہے۔ جیسے کہ شاعر مشرق نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر پرسرار شہنشاہی۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے ریپیٹ دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کا راستہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں، کہ اس کو جو ہے محبوب کو عاشق جو ہے وہ قدم قدم پر آزمائشیں جو ہیں وہ اس کی منتظر ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یہ راستے میں تکلیف دکھ پریشانی جو ہے وہ نہیں ٹھہرتا۔ زمانہ اس کے استقلال کو ہلا نہیں سکتا، بلکہ جب تک جذبے صادق ہوں تو منزل ضرور مل کے رہتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد سرسر جو ہے وہ بھی صبا ہوگی، یعنی کہ ان کے محبوب کی جو محبوب کے در کی جو گرم ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کے باعث ٹھہرتی ہے، یعنی کہ زمانے کا ہر تھپڑ جو ہے وہ عاشق کے گال کو مزید حسن امیز کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 3 دیکھیں کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ یعنی کہ ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا سے مراد یہاں پہ اللہ کی بارگاہ کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے درماندہ یعنی کہ میں نے بول دیا ٹھکرایا ہوا، پھر گنہگار یعنی کہ غلطی کرنے والا، اور خطا یعنی کہ غلطی۔ اب اس شعر میں جو ہے حسن موہانی وہ کہتے ہیں کہ اپنی درماندگی اور بے بسی جو زندگی ہے ان کی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ ٹھکرائے ہوئے انسان ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں
کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ انسان کو تکلیف فرمایا اور خلط سرفرازی سے نوازا، اس کے تصرف میں جو ہے وہ تمام کائنات کی نعمت کو لا کے رکھ دیا، لیکن قرآن پاک اسے اللہ کا نائب قرار دیا، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین ایک نائب، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خالق تو نے ہمارے جد امجد یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسے اپنی نعمتوں سے نوازا اور فرشتوں کو اس کے حضور جھکنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اس کی دلجوئی کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو تخلیق کیا اور اسے جنت میں بطور جو ہے ٹھکانہ عطا کیا۔ لیکن جو ہے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ایسی خطا ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن وہ منع نہیں ہوئے بلکہ وہ شیطان کی جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جس پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور اس نے جو ہے ان دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور انہیں آسمان کے بجائے جو ہے وہ زمین کا باسی بنا دیا۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی اپنی خطا پہ نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کے طالب ہوئے، جیسے کہ بقول شاعر ہے اشعار کہ بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اصل میں حسد موہانی جو ہیں وہ انسانی فطرت کی غمخواری کر رہے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کرنا جو ہے وہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات میں سے ہے۔ تو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس شے میں جو ہے وہ ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا اور ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہمارے آج کے اشعار کی تشریح۔ آپ نے جو ہے ان اشعار کی تشریحات کو اچھے سے جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے سننا ہے اور اچھے سے جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فردر جو ہے ہم اپنا لیکچر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ابھی کے لیے آپ نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔